آج پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے معروف کالم نگار گلے نوخیز اختر صاحب. ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کا شکر ٹھیک ہے. سر صبح سے پہنچ جاتے ہیں کہ آج اسپیشلی ہم نے اٹھا دیا, تکلیف دی آپ کو؟ آپ نے غضب کر دیا, اٹھا دیا, اس لیے کہ میں علل دوپہر اٹھتا ہوں. اچھا, لوگ علل صبح اٹھتے ہیں, میں علل دوپہر اٹھتا ہوں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ آپ کو پتہ ہی ہوگی, میڈیا کے لوگ جو ہیں وہ چونکہ ساری رات ان لوگوں والی لائف ہوتی ہے, ساری رات جاگنا, اسکرپٹس پہ, ٹیلی فلمز پہ اور ڈراماز پہ جو ان کی ایڈیٹنگ ہے یا ان کی شوٹ ہے اس پہ جانا, اور پھر جتنی رات بجے سونا اتنے ہی صبح اتنے بجے. روٹین مطلب ڈسٹرب رہتی ہے, رات بھر جاگتے ہیں, محنت کرتے ہیں. یہ جب کوئی صبح بلاتا ہے پھر ڈسٹرب ہوتی ہے, ورنہ بڑی ٹھیک ہے. چلیں آج تو ہم نے آپ کو پریشان کر دیا, آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. بہت شکریہ کہ آپ نے مصروفیت میں سے ٹائم نکالا, پروگرام میں آئے. گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ کے پرسنالٹی پہ ڈسکشن کریں گے, بچپن کے بارے میں جاننا چاہیں گے. بچپن کیسا گزرا؟ بچپن سنجیدہ تھا, شرارتیں کرتے تھے؟ بچپن کے حوالے سے بتائیے. بچپن لوگوں کو بہت اچھا لگتا ہے, مجھے اپنا بچپن بہت برا لگتا ہے. برا لگتا ہے اس لیے کہ بچپن میں بہت ساری چیزیں آپ بچپن میں جو کر سکتے ہیں وہ ہم اپنے بچپن میں جب سوچیں گے نا تو بہت ساری چیزوں پہ ریسٹرکشن تھی. مثلا مجھے اپنا گھر میں کوئی ہمسایوں میں کوئی خاتون, کوئی خوبصورت خاتون پلیٹ دینے آتی تھی تو مجھے پیچھے کر کے بڑے بھائی ان سے خود وصول کیا کرتے تھے. اسی طرح بچپن میں کوئی کام خراب ہوتا تھا تو اس کا ذمہ دار میں قرار پاتا تھا, سب سے چھوٹا تھا میں گھر میں. تو اس حساب سے تو بچپن بہرحال مجھے نہیں اچھا لگتا, برا لگتا. لیکن وہ جو نہیں, برا نہیں لگتا, میں کہہ رہا ہوں اچھا نہیں لگتا. اچھا نہ لگنا اور برا لگنا میں فرق ہے. اور اچھا اس حساب سے لگتا ہے کہ اس دور میں اتنی کمائی کی فکر نہیں ہوتی تھی جیسے اب بچے پالنے کی فکر ہے. بے فکری کی زندگی تھی, اس دور میں ہم پال رہے ہیں, تو یہ اس حساب سے تو بچپن. تو کوئی ایک خوبصورت یاد بچپن کی, کوئی خوبصورت شرارت شیئر کریں ہمارے ساتھ جو آپ کو یاد رہ گئی ہو اب تک. میں بچپن میں ابا جی جو تھے وہ مجھے ابھی تک یاد ہے, وہ جب میں کوئی میری شرارتیں بے ضرر تو ہوتی نہیں تھی. لوگ کہتے ہیں نا میں شرارتی تھا لیکن کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا تھا. میری تھی ساری نقصان پہنچانے والی شرارتیں. ٹھیک ہے. مثلا کہیں کوئی ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کہ دکان پہ کوئی چپ چاپ اپنے خیالوں میں حکا پی رہے ہیں, کو بابا جی تو ان کے پاس پٹاخہ رکھ دینا, اس کے بعد وہ حکا بھی تباہ اور بابا جی بھی اٹھ کے بھاگ پڑتے ہیں. تو یہ تھا کہ والدین اس وقت کی یاد مجھے یہ ہے کہ ابا جی جب مجھے مارا کرتے تھے, ایک دفعہ انہوں نے مجھے دیکھا دیوار میں سے میں مٹی نکال کے تو میں کھا رہا ہوں, تو مجھے ابھی تک یاد ہے وہ جب آئے اور انہوں نے کچھ 2-4 مجھے لگائیں تو اس کے بعد میرے منہ سے اتنا ہی نکلا کہ ابو جی میرا دانت پھنس گیا تھا, میں وہ نکال رہا تھا. تو بچپن کی یادیں تو بے شمار ہیں, لیکن جتنی یادیں میں سمجھتا ہوں ہر انسان کے پاس بچپن کا ایک خزانہ ہے جو کتاب کی شکل میں آپ پورا دن لگے رہے جتنا مرضی. بالکل ایسا ہی ہے, کہانیاں ختم نہیں ہو سکتی. بچپن ایک ایسی چیز ہے کہ ہم چاہے عمر کے کسی بھی حصے میں پہنچ جائے وہ ہمیں ہمیشہ یاد رہتے ہیں اور ہمیشہ کسی بھی سرکمسٹانسز میں وہ مسکراہٹ لے آتے ہیں ہمارے چہروں پر. تو سٹڈیز کے حوالے سے بتائیے, سٹڈیز میں کیسے تھے؟ بریلینٹ اسٹوڈنٹ تھے یا ایوریج ہی رہے ہمیشہ؟ نہایت نکما. اس کی کیا وجہ, دل نہیں لگتا تھا پڑھائی میں؟ پڑھائی پر میں آپ کو بتاؤں نا, ہم لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ آپ پڑھائی سے مراد آپ کی بھی یہی ہوگی کہ نمبرز کتنے لیے, تو نمبرز میں تو میں بہت کم تھا. مجھے یاد ہے میٹرک میں جب تھا تو میری جب آ گئی 2nd ڈویژن آ گئی, لوگ مجھے بتاتے تھے 1st ڈویژن لی, اس کی ہائی 1st ڈویژن ہے. تو پھر میں نے ایک لفظ نکالا جو مجھ سے پوچھتا تھا, اسے میں کہتا تھا بھائی میری ہائی 2nd ڈویژن آئی ہے. ہائی 2nd ڈویژن تو ساتھ لگ جائے نا. یہ پڑھائی میں آپ نے دیکھا ہوگا جتنے لوگ پڑھائی میں کمزور ہوتے ہیں وہ کسی اور شعبے میں زیادہ. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے. میرا شوق تھا صحافت, میرا شوق تھا لٹریچر, میرا شوق تھا شاعری, میرا شوق تھا افسانہ, میرا شوق تھا مزاح. اب مجھے بتائیے ان 5 چیزوں میں سے کون سی چیز مجھے تعلیم میں سے مل رہی؟ تو لہذا جب مجھے جرنلزم میرے ہاتھ آئی, جب مجھے وہاں تک رسائی حاصل ہوئی. تو گل نوخیز صاحب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے بچپن میں یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ آپ مزاح نگاری کی طرف جائیں گے؟ شرارت تھی, کیونکہ آپ کے مزاج کچھ اس طرح کا تھا کہ آپ بچپن سے ہی شرارتیں کرتے. اور میں اصل میں سٹارٹ تو ہر ایک, میرا خیال ہے ایف اے میں جب بندہ پہنچتا ہے تو وہ شاعر ہو جاتا ہے. بالکل. تو ہر انسان ایف اے میں جو میٹرک کے بعد ایف اے میں پہنچتا ہے وہ شاعر ہو جاتا ہے, تو میں بھی شاعر تھا. شاعری میری پہلی محبت تھی, اس کا حال بھی پہلی محبت والا ہی ہوا ہے. اچھا یعنی ملی نہیں آپ؟ نہیں, میں مطلب بھول گیا نا, میں نہیں مل سکی. پھر افسانہ نگاری تو خیر مجھے ظاہر بات ہے عشق رہا, اور مزاح میرا مجبوری تھی, میرا شوق تھا, شوق میرا پیشہ بن گیا, پیشہ میری مجبوری بن گئی. تو مجھے جو ارننگ ہے وہ سب سے زیادہ جو ارننگ ہے میری وہ میری مزاح نگاری سے ہے. تو میں اسے چھوڑنے سے قاصر ہوں. مجھے خود بھی بڑا مزہ آتا ہے, ہنستے ہنساتے لوگ مجھے پسند ہیں, خود بھی ہنسنا پسند ہے, دوسروں کو بھی ہنسانا پسند ہے. اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو مزاح نگاری ہے وہ ایک طرح سے آپ کا پیشن بھی ہے. بہت زیادہ, بالکل ہے.
म्यूजिक, मिजाज निगारी, अफसाना, ये तो पैशन है मेरे। ठीक है। अच्छा, तो पेरेंट्स का क्या, वो क्या चाहते थे? वो सेटिस्फाई थे? क्योंकि पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है कि बच्चा जो है वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या और पायलट बने, तो वो सेटिस्फाई थे? बिल्कुल भी नहीं थे। और जब मेरे नंबर कम आए थे तो उनकी ख्वाहिश थी कि कम से कम चलो किसी बैंक, कोई बैंक की ज्वाइन कर ले। हाँ। तो बैंक में मुझे कहाँ जा, बैंक में तो मेरे पास बैंक में जमा करवाने के लिए 100 रुपया नहीं होता था, तो बैंक में जॉब तो बात की बात है। हाँ। तो उनकी ख्वाहिश थी कि कोई मैं ऐसी जॉब करूं जिससे मुझे महीने का कुछ 4 पैसे मुझे सैलरी आती रहे। और फिर वो जो टिपिकल वालिदैन की ख्वाहिश होती है ना कि कुर्सी मेज वाली एक जॉब, कुर्सी मेज वाली व्हाइट कलर जॉब। हाँ, इसी तरह व्हाइट कलर जॉब। तो ये समझाना बड़ा आज के दौर में बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल ऐसे कि मैं राइटर हूँ और मैं अब यहाँ बताऊंगा, फिर इनकम टैक्स वाले मेरे पीछे पड़ जाएंगे। राइटर इतना कमाता है आप सोच नहीं सकती। हाँ। इस कदर कमाता है राइटर, लेकिन हिडन होती है ना हमारे। हाँ, हम सारे पूछेंगे यही कि आप काम क्या करते हैं। अच्छा, राइटिंग तो करते हैं, लेकिन इसके अलावा काम क्या करते हैं? तो ये बताना बड़ा मुश्किल है कि भाई ये फुल टाइम जॉब है। हाँ, ये जॉब है और इसमें प्रॉपर इंसान कमा सकता है इसमें पैसे। अच्छा, तो फिर जब बंदा उस करियर में हो ना, जब सपोर्ट ना हो स्पेशली पेरेंट्स की, तो उसको अचीव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कोई परेशानियां थी, कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस जो मुश्किल से गुजरना पड़ा हो उस हवाले से? बहुत आपने चुपता हुआ और बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। परेशानियां मैं यहाँ गिनवाने बैठ जाऊं वो फिर एक और अलग कहानी है। जो अजियतें हैं, जो मैं, क्योंकि बेसिकली ताल्लुक मेरा मुल्तान से, और जब लाहौर में आके जिस तरह मैंने दाता साहब में जिंदगी गुजारी, वहां पे रह के जिस तरह चुबुर्जी में, पार्कों में और इधर उधर, लेकिन वो एक अलग दास्तान है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंतहाई खुश और मुतमईन जिंदगी अब मुझे अल्लाह ताला ने अता की है। उस जिंदगी, वो शायद मेरी एक ऐसी लाइफ थी जिसमें मुझे कुछ सीखना था, लेकिन अब की लाइफ में अल्लाह ताला ने जो कामयाबी अता की है वो तो नाकाबिले यकीन है मेरे लिए। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो मुश्किलात आती हैं वो जरूरी होती हैं हमें एक स्किलफुल ड्राइवर बनाने के लिए जिंदगी में। आपने कभी देखा है जब हम एक तांगा चल रहा हो, हाँ। और कोचवान जो है वो उसको जो वो छांटा मारता है, हाँ जी, और उससे वो तेज चलने लगता है। अल्लाह ताला ने जब हमें छांटा मारना होता है ना, हाँ। तेज चलाना होता है, तो मुश्किल फिर वो हमें छांटा मारता जाते हैं। वो फिर हमें छांटा मारता है जिसकी हमें तकलीफ होती है, लेकिन हमारी स्पीड फिर डबल हो जाती है उससे। तो उस छांटे के नतीजे में जो खुदा ताला मारता रहा, वो उसमें मेरी भी स्पीड तेज हुई, मैं भी किसी मुकाम पे पहुंच गया, जो हल्का फुल्का जिसे अगर मुकाम कह लें तो। अच्छा, माशाल्लाह, आपने इतनी बुक्स लिखी हैं, 10 से ज़ायद किताबें आप लिख चुके हैं, उसके अलावा 1000 प्लेज आपने लिखे हैं। तो इसके हवाले से बताइए, लिखने का बाकायदा आगाज कब से किया बुक्स पर और प्लेज के हवाले से? बाकायदा आगाज तो मेरा ख्याल है 1986 में मुल्तान से ही बच्चों का अखबार जो नवाए वक्त और इमरोज वगैरह, इमरोज एक अखबार होता था, आप क्या तो खास छोटी है, आपको नहीं याद होगा, सुना होगा आपने कि एक इमरोज अखबार होता था जी। इमरोज अखबार में, फिर मशरिक में, फिर नवाए वक्त में, इसी तरह लिखते लिखते बच्चों के अखबार से लिखते हुए फिर बड़ों के अदब में एंट्री हो गई, और यहाँ से लिखते हुए टीवी का ड्रामा जो पहला था मेरा, वो गालिबन 1999 में पीटीवी के लिए मैंने प्ले लिखा। फिर उसके बाद बहुत सारे पीटीवी के प्ले लिखे, बहुत सारे, यानी एक दौर ऐसा था कि 4, 5, 6 साल तक तो पीटीवी का जो ईद का प्ले होता था वो मेरा लिखा हुआ था। अच्छा, माशाल्लाह। सीरियल्स थे, फिर टीवी शोज थे। अभी आजकल जो आप मारूफ कुछ टीवी शोज देख रही हैं सियासी पॉलिटिकल सटायर के, ये मेरे स्टार्ट किए हुए। जरा नाज़रीन को नाम भी बता दीजिए, कुछ सुनना चाह रहे होंगे। मैं बताता हूँ जो स्टार्ट किए हुए, जिनमें डार्लिंग है, अच्छा, खालिद अब्बास डार साहब जिसमें जुगनी सुनाते हैं, बहुत खूबसूरत ड्रामा। इसी तरह फिर मजाकरात है जिसमें पॉलिटिकल स्टार के हवाले से ये सारा होता है। इसी तरह एक और, मैं टीवी चैनल का नाम नहीं ले रहा, वैसे ले भी लें तो कोई हर्ज नहीं है। एनीवे, जिग जैग मेरा एक सोप सीरियल 100 एपिसोड का, इसी तरह फुलझड़ियाँ, इसी तरह जावेद शेख के सुहेल अहमद साहब जो आजकल अजीजी बनते हैं, जी, जी। एक बहुत सारा हमने वक्त इकट्ठा गुजारा, जिसमें मेरा लिखा हुआ परफॉर्म किया, बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इफ्तिखार ठाकुर, सुहेल अहमद, अमानुल्लाह, माशाल्लाह, नसीम विक्की, बाकी जो हमारे सारे कमेडी। अच्छा, गुलिन नक़ी साहब, अगर आपकी प्रोफाइल को देखा जाए ना, तो हमेशा आपने मजा निगारी पे लिखा है, इसकी कोई खास वजह कि हमेशा मजा निगारी पे क्यों लिखा, किसी और टॉपिक पे लिखने का इत्तेफाक नहीं? मैंने टेलीफिल्म जो लिखी जिसका नाम था खट खट, ये बिल्कुल एक डिफरेंट सब्जेक्ट पे थी। और आज भी मैं, देखिए, मिजाज निगार जब सीरियस लिखेगा ना, वो बंदा लिख ही नहीं सकता सीरियस, लिख ही नहीं सकता, मिजाज में शामिल नहीं है, कह सकते हैं। मिजाज निगार जो है वो बारीकी से निकलता है। आप लोगों को रुला सकते हैं, हंसा नहीं सकते। जो हंसा सकता है वो रुला सकता है, जो रुला सकता है वो हंसा नहीं सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो आपने अच्छी बात की है। हाँ, तो वो मैंने लिखे हैं प्ले, लेकिन मैंने आपको बताया मजबूरी है, मैं जहाँ कहता हूँ कि मुझे सीरियल दें, वो मुझे उठा के सिटकॉम दे देते हैं।
سیریل اگلی دفعہ لے لینا، پہلے تو سیاہ کر لیں. ٹھیک ہے. اچھا گل نقی صاحب، اگر ہم کامیڈینز کے لائیو دیکھیں نا، یا پھر کامیڈینز کو دیکھ لیں، یا پھر اور ایسے لوگ جو زیادہ ہنستے ہنساتے ہیں، مسکراتے ہیں لوگوں کو، ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اندر سے تھوڑے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں. کوئی ایسا پوائنٹ ہوتا ہے جو اداسی والا ایلیمنٹ شامل ہوتا ہے، وہ گانا بھی ہے تم اتنا جو مسکرا رہے ہو کیا غم ہے جس کو چھپا رہے ہو. بالکل آپ کہہ رہے ہیں، یہ بالکل ٹھیک ہے. اس کی وجہ پتہ کیا، جب ہم کوئی مزاحیہ آرٹیکل کوئی چیز لکھتے ہیں نا، یہ بیسیکلی ہمارا اندر کا کیتھارسس ہوتا ہے. ایک تو ہماری مجبوری ہے. میرے گھر میں جب میری ایک سسٹر تھی بڑی، ان کی جب ڈیتھ ہوئی تھی تو مجھے ایک بہت بڑے ٹی وی چینل کے لیے اس دن شو لکھنا تھا. تو مجھے بتائیں، میں ایک چینل سے پیسے بھی لے چکا ہوا ہوں، کمٹمنٹ ہے، وہ شو بھی لکھنا ہے، اور ادھر سے گھر میں ایک جنازہ پڑا ہوا ہے. کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو اکثر کامیڈینز ایسے ملیں گے، جب وہ سٹیج پہ پرفارم کر رہے تھے تو ان کے گھر سے، خالد عباس ڈاکٹر صاحب گھر سے کال آئی کہ آپ کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور ادھر ان کی انٹری تھی کہ انہوں نے سٹیج پہ پرفارم کرنا. تو دین اس معاملے، جیسے دیکھیں نا، آپ لوگ آتے ہیں، صبح آتے ہیں، ہزار مسائل ہوتے ہیں، لیکن آپ صبح اپنے سارے کام چھوڑ کے آتے ہیں. بہرحال یہ کام ہے ہمارا، لوگوں کو ہنسانا ہمارا کام ہے. اس کے بعد ہمارا رونا دھونا گھر کے مسائل وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن جو بیسک کام ہے وہ یہ. اور اس کے پیچھے جب یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی انسان دکھی ہوتا ہے، دکھی تو خیر مجھے بتائیں نا کون انسان نہیں ہے دکھی. آپ اٹھا کے تو دیکھیں لوگوں کو. ہمیں آج اگر کہا جائے کہ آپ اپنے دکھ دے کے دوسرے کے پورے دکھ لے لیں، تو جب ہم ان کے سنیں گے ہم بھاگ جائیں گے کہ بھئی یہ پورا پیکج نہیں ہمیں منظور، ہمیں تو صرف آپ اپنی خوشیاں دے دیں. تو یہ کوئی نہیں دیتا. وہ کہتا ہے خوشیاں لے لو میری، پھر ساتھ دکھ بھی لے لو. یعنی آپ نے وہ زندگی گزارنے کے جو اہم ہنر ہے نا، کہ دکھوں کو چھپا کر ہنسنا ہنسانا، وہ سیکھ لیا ہوا ہے. اور ہر کامیڈین وہ سیکھ لیتا ہے. میں سیکھ رہا ہوں. اور یہی سیکھنے کا مراحل جو ہیں، یہی انسان کو بہت کچھ سکھاتے ہیں. سیکھتے رہنا ہی ہے. آج کل میں دنیا جیسے چینج ہو رہی ہے، ساتھ ساتھ سیکھنا پڑتا ہے. اچھا، اب اتنا کریئر آپ کا ماشاءاللہ سے واسٹ ہو چکا ہوا ہے. اس پورے کریئر میں کوئی ایسی چیز آپ کو لگی ہو کہ ابھی تک میں نے یہ نہیں کیا ہے، مجھے یہ کرنا ہے، یا اس ٹاپک پہ میں نے نہیں لکھا، مجھے اس ٹاپک پہ لکھنا ہے، کوئی ایسی خواہش رہ گئی ابھی تک؟ ٹاپک میرے پاس اتنے ٹاپک ہیں کہ مجھے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ مزاح لکھنا تو بہت مشکل ہے، تو آپ یہ روز ایک نیا کنواں جو کھودتے ہیں، کالم جو مزاح پہ لکھتے ہیں، تو آپ یہ کہاں سے ٹاپک لاتے ہیں؟ ختم نہیں ہوتے. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ میرے پاس تو اتنے ٹاپک ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی میں سب سے پہلے چوز کون سا کروں لکھنے کے لیے. انسانی مزاج کے اندر جب آپ باریکی میں جاتے ہیں، آپ ہنس کے بحال، آپ کسی دن بیٹھے بٹھائے اپنی ایک ویڈیو ریکارڈ کیجئے گھر میں کام کرتے ہوئے، کسی سے آپ کہیے کہ میری ویڈیو ریکارڈ کرے، اور رات کو آپ دیکھیے کہ آپ بولتے ہوئے کیسی لگ رہی ہیں، آپ پیاز کاٹتے ہوئے، اور آپ کا خود اسی طرح آپ کی ہنسی نکل جائے گی. اچھی لگوں گی ایسے؟ کیا بالکل لگیں گی. حیرانی والی کون سی بات ہے؟ میں کہہ رہا ہوں جب آپ دیکھیں گی نا کہ میں پیاز کاٹتے ہوئے ایسے کہہ رہی تھی، میں نے یہ جملہ بھی کہا تھا، میں تو خود آپ کی ہنسی. تو ہمیں لوگوں کے اندر سے وہ چیز نکالنی ہوتی ہے اس باریکی سے کہ جس سے دوسرے لوگوں کو بھی پتا چلے کہ یار یہ تو واقعی ہنسنے والی چیز تھی. بعض اوقات ہمیں لگتا ہے کہ ہم جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ شاید کسی کے ساتھ نہیں ہوتا، لیکن جب آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں تو پتہ وہ ہنس کے بحال ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کام تو ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے. لیکن لوگ کہتے ہوئے ڈرتے ہیں. ایک مزاح نگار کو یہ ایج حاصل ہوتا ہے کہ وہ کیا جاتا ہے، وہ بات کیا جاتا ہے. کوئی ایسی بات کوئی شیئر کرے جس میں آپ کو لگا ہو کہ آپ کو شاکنگ لگی ہو اپنی ذات کے حوالے سے، یا کبھی آپ نے ایسا فیل کیا ہو، کوئی سچویشن کوئی ایسی جو آپ کو لگا ہو کہ بہت شاکنگ، اور آپ کو ایک دم سے ہنسی نکل گئی اور آپ کنٹرول نہ کر سکیں ہو؟ میرا نام جو ہے، یہ ساری زندگی لوگ اس کو مجھے عورت ہی سمجھتے رہے. میں آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں اس کا. اصل میں ہمارے تعلیمی دور میں بھی جو فارمز ہوتے تھے ہمارے یونیورسٹی وغیرہ میں، وہ ہوتے تھے، وہ لڑکیوں والی سائڈ پہ میں گھس جاتا تھا، گلے نوخیز، وہ سمجھتے تھے کسی کی بہن آئی ہو، کسی کا بھائی آیا ہوا ہے فارم جمع کروا. اچھا. تو میں اکثر واقعہ ایک سناتا ہوں. میں جب لکھتا تھا تو یہ اس دور کی بات ہے جب موبائل فون نہیں ہوتے تھے. اس سے آپ یہ بھی اندازہ لگا لیں میں کتنا پرانا. اچھا. تو خطوں کا دور تھا. تو ایک پنڈی کے ایک صاحب تھے، انہوں نے مجھے ایک خط لکھا. وہ سمجھتے تھے کہ میں لڑکی ہوں، یہ جو گلے نوخیز اختر ہے. تو انہوں نے مجھے خط لکھا نہایت مختصر سا کہ کیا ہماری دوستی ہو سکتی ہے. اچھا. اب اس میں نہ کا ہے، نہ کی ہے، نہ کے ہے، مذکر مؤنث کا کچھ پتہ نہیں چلتا، کوئی حساب نہیں ہے. تو مجھے بھی نہیں سمجھ آئی. میں نے کہا نارمل سا خط ہے. میں نے جواب میں لکھا بالکل ہو سکتی ہے. میری طرف سے بھی نہ کا ہے، نہ کی ہے، نہ کے ہے. ٹھیک ہے. ان کو مجھے بھی. اب ان کی طرف سے جو خط آتے تھے ان میں بھی کوئی مجھے اشارہ نہ ملے، نہ میری طرف سے جو جاتے تھے اس میں کوئی مذکر مؤنث ہوتا تھا. ہوتے ہوتے 5-6 خط ان کے آئے. یہ جب جتنے بھی خطوں کا سلسلہ جاری رہا، مذکر مؤنث کا کوئی سوال جواب پیدا ہی نہیں ہوا اتفاقاً. اچھا. اور ایک خط میں جب انہوں نے مجھے لکھا، اور وہ نہایت بھیانک لمحہ تھا جب ان کا ایک خط آیا، میں نے کھولا، اس میں لکھا تھا میری طرف سے کچھ خط کا جواب دینے میں تاخیر ہو گئی. تو ان کا خط آیا
کہ تم نخرے بہت کرتی ہو. میرے پیروں تھلوں زمین نکل گئی. میں کہا اے کی ہو گیا؟ اچھا میں نے کہا بھئی یہ تو معاملہ غلط ہو گیا. تب مجھے سمجھ آئی کہ یہ مجھے کیا سمجھ رہے ہیں. میں نے پھر جواب دینے کی بجائے, ان دنوں یہ تھے رمضان کا مہینہ تھا, تو میں نے شیو بڑھائی ہوئی تھی کہ چلو عید پہ میں شیو کروں گا. کافی شیو بڑھی ہوئی تھی, تو میں نے وہ بڑھی ہوئی شیو کے ساتھ ایک تصویر بنوائی اور پیچھے اپنا نام لکھ کے ان کو میں نے بس وہ تصویر بھیج دی. ان کا جواب مجھے آیا ارجنٹ میل سروس UMS, اس دور میں ہوتی تھی, یہ اب بھی ہے ڈاک کی سروس. اس پہ انہوں نے صرف چند لائن, ایک لائن پوری لکھی, اور وہ لائن سننے والی تھی. وہ میں آج بھی سناتا ہوں, مجھے سن کے اور یاد کر کے مزہ آتا ہے. جب میں نے تصویر بھیجی تو ان کا جواب آیا, صوفی تیرا کھ نہ روے, میں تے ماں نو بھی راضی کر لیا. تو یہ مجھے اپنے نام کے حوالے سے, یہ مجھے اکثر یہ سننے کو ملتا رہتا ہے جی کہ ہم تو آپ کو عورت سمجھتے رہتے. تو یہ تو بڑی پریشانی ہوتی ہوگی آپ کو. پھر اس کا مطلب جو خواتین ہوتی ہوں گی وہ بھی آپ کو. میں نے اس کا جواب پھر ڈھونڈ لیا ہوا ہے. کہ ہمارے ایک دوست ہیں, بہت مزیدار دوست, بڑے بڑے پیارے دوست ہمارے, وسیع شاہ. تو وہ ایک فنکشن میں کہنے لگے خواتین حضرات, میں جب تک نوخیز سے نہیں ملا تھا میں اس کو عورت سمجھتا رہا ہوں. تو میں نے جب میری باری آئی تو میں نے کہا جی خواتین حضرات, میں جب تک وسیع شاہ سے نہیں ملا تھا میں انہیں مرد سمجھتا رہا ہوں. اور دیکھیے ہم دونوں غلط ثابت ہوئے. صحیح ہے, یہ بڑے مزے کی بات ہے. تو پھر خواتین تو اس طرح سے نہیں سمجھتی تھی, پھر محبت کرنے میں بھی, پھر حاصل کرنے میں پریشانی ہوتی ہوگی آپ کو. تو نہیں مجھے, میں شادی ہو گئی, اب میں نے میری تو محبت میری وائف سے ہے. جس سے محبت کی اسی سے شادی ہوئی کہ محبت اسی سے ہوئی اور اسی سے رہے گی. ماشاءاللہ بڑی خوبصورت بات ہے. آپ بڑی لکی ہیں, سب لوگوں کو ان کی محبت نہیں ملتی, پھر شادی بھی نہیں ہو جاتی. تو پھر ذرا لو سٹوری سنائیے, آپ سے کیسے ملاقات ہوئی؟ لو سٹوری کیا, ملاقات کیا, میں نے ان کے گھر نہیں, کہا جاتا ہے نا کہ جب ان کو نہیں ہوئی تھی بائی دا وے. اچھا یک طرفہ تھی, لیکن جب شادی ہو گئی تو پھر ظاہری بات ہے دو طرفہ ہو گئی. پھر تو ظاہری بات ہے میں جب ہسبینڈ بن گیا اور وہ وائف بن گئی, اس سے زیادہ خوبصورت اور مزیدار محبت کا رشتہ کوئی نہیں. شادی کے بعد کی محبت کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے. وہ تو اس میں آپ کو کسی سے چھپانا نہیں پڑتا, اس میں آپ کو پھر کیسی ازدواجی زندگی ہے, انڈرسٹینڈنگ ہے, وائف کے ساتھ سپورٹ کرتی ہیں آپ کو ہر چیز میں؟ کرتی ہیں انتہائی, میرا خیال ہے اسی کی سب سے زیادہ سپورٹ ہے. باقی لڑائیاں جھگڑے تو جیسے ہر گھر میں ہوتے ہیں وہ تو ہمارے چلتے رہتے ہیں, لیکن اللہ کا شکر ہے کوئی کبھی بڑا جھگڑا نہیں ہوا. تنگ تو نہیں آ جاتی ہیں گھر میں بھی؟ آپ مذاق کرتے رہتے ہوں گے, ہر سیریس بات پہ کوئی چٹکلا چھوڑ دیتے ہیں, تنگ آ جاتی ہوں؟ ہے کہ میں گھر میں بھی مذاق کروں. میں تو اتنے بجے پہنچتا ہوں کہ جب میں جاتا ہوں تو بچے اور وہ وائف وغیرہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں فیملی. اچھا, کتنے بچے ہیں؟ ماشاءاللہ میرے 2 بیٹے ہیں جی. پڑھ رہے ہیں دونوں پڑھ رہے ہیں. رشتہ کیسا ہے بچوں کے ساتھ؟ فرینڈشپ ہے یا وہ جو فادر اور سن والا ایک رشتہ ہوتا ہے نا ہمارے معاشرے میں کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ روب والا, اس طرح کا؟ باپ کے رشتے کے حوالے سے میں باپ ہوں اور دوستی کے حوالے سے دوستی. یہ میں دونوں جگہ دوستی کے خلاف ہوں. ایک جو کہا جاتا ہے نا کہ ہم میاں بیوی آپس میں دوست ہیں, یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ یہ دوستی کہاں سے آ گئی؟ جب آپ میاں بنے وہ بیوی بنے تب رشتہ نبھتا ہے. اور جب بچوں کے ساتھ بھی آپ ہیں, بچوں کے ساتھ دوستی رکھیں ضرور, لیکن وہ ایک باپ اور بیٹے والا جو ہے درمیان میں. ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے معاشرے میں یہ عام ہو چکا ہے کہ جو اولاد ہے اس کے ساتھ والدین اتنے فری ہیں کہ اولاد باپ کو تم کہہ کے مخاطب یا ماں کو تم ہو رہا ہوتا ہے نا. تو یہ بتائیں کہ جب یہ جو تم کا لہجہ, ہم تو بڑوں کے ساتھ نہیں, ہم بچوں کے ساتھ بولیں تو آپ کہتے ہیں. تو جب بچے بڑوں کو تم کہنا شروع کریں گے تو یہ فرینکنس کہاں جائے گی؟ یہ ادب کا آنسر جو ہے نا بہت ضروری ہے, اور ہر رشتے میں ضروری ہے, ہم یہ کہہ سکتے ہیں. تو اب بچوں سے کوئی خواہش ہے, مطلب کچھ ایسا ان کا اپنے حوالے سے ایم سیٹ کیا ہے کہ بچہ اس فیلڈ میں جائے, یا ان کے اوپر چھوڑ دیا وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں؟ وہ ویسے میری ایک خواہش, والد کی حیثیت سے تو میری خواہش ہے کہ ایک بچہ تو CSS کرے, اور اس کی بھی خواہش ہے. لیکن یہ خواہشات ایسی ہوتی ہیں کہ میری ایک دور میں خواہش میں سائنسدان بنوں, پھر میری خواہش بدل جاتی ہے نا, بدل جاتی ہے, ٹائملی چینج ہو جاتی ہے. پھر میرے ایک دور میں ہو گئی کہ میں بحری جہاز چلاؤں, میں کوئی کیپٹن بن جاؤں, پھر وہ بھی چینج ہو گئی, پھر جرنلزم کی طرف خواہش آ گئی. تو اس کی بھی ابھی خواہش تو ہے, میٹرک میں وہ ہے بڑا کہ میں CSS کر لوں جیسے بابا کہہ رہے ہیں. لیکن آگے چل کے اگر اس کی خواہش بدل گئی, لیکن آپ کی خواہش, آپ نے کہا کہ میری خواہش تھی میں سائنسدان بنوں, مجھے نہیں لگتا کہ ادھوری رہے گی. سائنسدان آپ ویسے بن چکے ہیں, وہ مزاح پہ بن گئے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن بن گئے ہیں. یہ میں وہ اگر اس طرح کا سائنسدان, اس طرح کے لوگوں کو سائنسدان کہا جا سکتا ہے تو میں سائنسدان ہوں. آج یقیناً آپ کا جو فیلڈ ہے اس پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایک اچھے کامیاب سائنسدان بن اس حوالے سے. پھر آپ بھی مونس پتہ نہیں کیا ہوگی, سائنسدانی سائنسدان ہی کہہ رہے ہیں. چلیں وہ آپ اپنے شعبے میں بن گئے, وہ تو انسان ہر اپنے شعبے کا تو پھر سائنس ہے نا. سائنس ہر شعبے کی, جس اپنے شعبے کی سائنس کو جاننے والا ہر بندہ پھر اپنے شعبے کا سائنسدان ہے.
بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا کبھی کسی سے امپریس ہوئے ہو جو لکھنے والے اور ہیں, کسی سے کوئی آپ کو ایفیلیشن ہو گئی, وہ صرف پڑھ کے اس طرح سے کچھ ہوا ہے کبھی؟ شدید امپریس ہوں میں, اور میرے استاد محترم ہیں جناب عطاء الحق قاسمی صاحب, ماشاءاللہ, جن سے میں نے لکھنا سیکھا, جن سے میں نے جملہ بنانا سیکھا, جن سے میں نے محبت کرنا سیکھا, جنہوں نے مجھے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا, جنہوں نے مجھے لفظ لکھنے سکھائے, جن کے لفظ پڑھ پڑھ کے, وہ اس وقت سے میرے استاد ہیں جب میں انہیں جانتا بھی نہیں تھا, سوری جب وہ مجھے جانتے بھی نہیں تھے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح ہمارے جو دوست ہیں جو نئے لکھنے والے ہیں, وہ میرے سے بہت زیادہ اچھا لکھ رہے ہیں اور مجھے ان کا لکھا ہوا بہت پسند ہے. ناصر محمود ملک ہیں ان میں, علی رضا احمد ہیں ان میں, یاسر پیرزادہ ہیں اس میں, اور ہمارے دوست ڈاکٹر قمر بخاری صاحب. اچھا ابھی سوری قطع کلامی معاف کیجیے گا, آپ نے بتایا کہ میں تب سے ان کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں جب سے وہ مجھے جانتے بھی نہیں تھے, اور ایک استاد کو اگر ہم دیکھیں نا, اگر ہمیں جس نے سکھایا ہے کوئی بھی چیز, تو استاد کی بہت بڑا ایک رتبہ ہوتا ہے. اسلام میں بھی کہا گیا اور ویسے بھی ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے کیونکہ اس نے آپ کو سکھایا ہوتا ہے. تو کس طرح سے پھر ان سے تعلق بنا, اور یہ سٹوری بھی بتائے گا کہ جب وہ جانتے بھی نہیں تھے تب سے اسٹوڈنٹ کیسے رہ گئے؟ میں ملتان میں ہوتا تھا اور میں وہاں پہ ہمارے گھر میں نوائے وقت اخبار آتا ہوتا تھا جس میں قاسمی صاحب کا کالم آتا تھا, اور میرے ابا جی کچھ پڑھے لکھے تھے, اخبار وغیرہ پڑھ لیتے تھے, لیکن وہ مجھے کہتے تھے کہ میں لیٹا ہوا ہوں, وہ ایک چارپائی پہ لیٹ جاتے, مجھے کہتے تھے مجھے اخبار پڑھ کے سناؤ. یہ میرا خیال ہے ان کا یہ طریقہ واردات تھا کہ وہ مجھ میں پڑھنے کا شوق پیدا کر رہے تھے, تو میں انہیں کالم پڑھ کے سناتا تھا عطاء الحق قاسمی صاحب. تو کالم روزن دیوار سے عطاء الحق قاسمی, یہ نام میرے ذہن میں بیٹھ گیا ہوا تھا, اور جتنا وہ مزیدار شگفتہ سی باتیں, ہنسنے ہنسانے والی, تو میں اندر سے انہیں میں نے ماننا شروع کر دیا کہ اگر کوئی میرا استاد ہو سکتا ہے تو یہ انسان ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر ایک دفعہ ملتان میں میری ان سے ملاقات ہو گئی. پھر جب میں لاہور آیا 1994 میں, تو یہاں آتے ہی میں نے ان سے رابطہ کیا, میں نے کہا جی میں باقاعدہ آپ کو استاد بنانا چاہتا ہوں. اچھا استاد بنانے کا کسی نے ایک دفعہ مجھ سے پوچھا کہ آپ, انہیں سے پوچھا عطاء الحق قاسمی صاحب سے کہ جنہوں خیز نے اب آپ کو استاد بنایا تو کیا اب وہ تحریریں آپ کو اپنے پاس چیک کروانے کے لیے لے کر آتا ہے؟ اس کا جواب استاد محترم نے بڑا خوبصورت دیا تھا. کہنے لگے کہ اس نے مجھے استاد بنایا, میرے سے ٹیوشن نہیں رکھی اس نے. ٹھیک ہے, تو مطلب ہے کہ میں اس کے باوجود کسی بات میں پھنستا ہوں, کسی جملے میں, تو میں ان سے مشورہ کر لیتا ہوں. اچھا جو سیکھنے کے مراحل آپ نے طے کیے سارے, ان سے سیکھا آپ نے, تو اس میں کبھی آپ کو ڈانٹ وغیرہ انہوں نے ڈانٹ؟ بہت زیادہ, کئی دفعہ ڈانٹ دیتے ہیں, کئی دفعہ, کئی فنکشن میں انہوں نے کہا کیا پڑھنے لگے, میں نے کہا یہ پڑھنے لگے, کہنے لگے یہ کاٹ دو. میں نے کہا جی یہی تو اصل چیز تھی اندر سے. کہنے لگے نہیں یہ بس یہ نہیں پڑھنی. اچھا. اور واقعی جب میں نے وہ نہیں پڑھی تو اس سے کہیں زیادہ مجھے آگے سے داد ملی ان چیزوں کو. ٹھیک ہے, استاد سمجھتا ہے جیسے آپ زبان کا لب و لہجہ سمجھتی ہیں. آپ کو پتہ ہے سکرین کے سامنے کس طرح سے آپ نے پریزنٹ ہونا ہے, سکرین کے سامنے آپ نے بولنا کس طرح ہے. ہم لوگ عام زندگی میں مختلف انداز میں بولتے ہوں گے, میرے جیسا بندہ تو چلو بول لیا نا جیسے میں عام زندگی میں ہوں, لیکن آپ دیکھیں خواتین جن کی شادی ہوتی ہے وہ ہسبینڈ کے سامنے کسی اور طرح سے بول رہی ہوتی ہے, اور ہسبینڈ کے بغیر کسی اور طرح سے بول رہی ہوتی ہے, گھر والوں سے کسی اور طرح سے بول رہی ہوتی ہیں, رکشے والے سے کسی اور طرح سے بات کر رہی ہوتی ہیں. تو یہ کھانے کا انداز بڑا مختلف ہوتا ہے, پبلک میں کسی اور طرح کھاتے ہیں, جب گھر میں کھانا ہوتا ہے تو کسی اور طرح کھاتے ہیں. تو اور میں آپ کو بات بتاؤں, جب میاں بیوی بنتے ہیں نا, ایک رشتے میں بنتے ہیں, آپ کی اس بات سے یاد آیا, یہ ہمارے ہاں سب سے زیادہ جو رشتے ٹوٹتے ہیں, جو طلاقوں کی نوبت آتی ہے, اس کی بھی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ جب ایک انسان فیونسی ہوتا ہے نا, وہ بہترین شرٹ پہنے گا, بہترین ٹائی لگائے گا, ادھر سے خاتون بھی ہے وہ بہترین بن ٹھن کے آئے گی, یہ دونوں جب بھی ایک دوسرے سے ملیں گے, چائے کافی پیئیں گے, تو یہ بڑے خوبصورت لگ رہے ہوں گے. لیکن شادی کے بعد جب یہ اٹھتے ہیں, سو کے 2-3 دن جب گزر جاتے ہیں شادی کو, تو نہ اس نے میک اپ کیا ہوا ہے, نہ وہ شرٹ میں ہے, نہ اس نے میک اپ کیا ہوا ہے, اور اس وقت اصلی انسان سامنے آتا ہے. تو وہ جو ہے نا, یکدم کئی لوگوں کو وہ برداشت نہیں ہوتا کہ یہ کیا ہوا, یہ جو لڑکی تھی اس کو میں کیا سمجھ آتا ہے, محبوبہ سے ڈائریکٹ بیوی بن جاتی نا ایک دم سے. تو جو آپ کو اچھا لگتا ہے نا, اس کو یہ میرا تو میسج ہے کہ اگر جو آپ کو اچھا لگتا ہے وہ آپ کو ہر حلیے میں اچھا لگنا چاہیے. بالکل, وہ اس نے بال بنائے ہوئے ہوں, نہ بنائے ہوئے ہوں, ٹوتھ پیسٹ کا ڈھکن بند کیا ہو, نہ کیا ہو, وہ بنیان پہن کے پھر رہا ہو, وہ ہر حالت میں آپ کو پسند اچھا لگنا چاہیے. اچھا یہاں پہ ایک جو پوائنٹ مجھے تنگ کرے نا, وہ یہ کر رہا ہے, جیسے میں نے بھی بات کی کہ وہ محبوبہ سے ایک دم سے بیوی بن جاتی ہیں, تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پسند کا جو لیول ہے وہ ایک دم ڈاؤن آ جاتا ہے. تو پھر محبوبہ اور بیوی میں کوئی فرق یقیناً ہوتا ہوگا, کیا فرق ہے پھر محبوبہ اور بیوی میں؟ بہت. کیا دیکھیے, ایک ہوتی ہے منکوحہ, ایک ہوتی ہے محبوبہ, ایک ہوتی ہے منکوحہ. ہم عموماً مرد کا مزاج خواتین کو سمجھ نہیں آتا. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ لڑکے
اپنی محبوبہ کو یا گرل فرینڈ کو تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ تم جدید فیشن کے کپڑے پہنا کرو، تم یہ کیا کرو، تم جو ہے شارٹ شرٹس بھی پہن سکتی ہو، تم یہ بھی، لیکن جو ہی وہ بیوی بنتی ہے پھر وہ یہ اجازت نہیں دیتے. بیوی بننے کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں کے مزاج بدل جاتے ہیں، پھر وہ بیوی وہی ہوتی ہے جو سب بیویاں ہیں. پھر وہ ان سے کہتے، پھر ان کے لباس پہ بھی تنقید ہونے لگ جاتی ہے، یہ نہیں کرنا. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ مرد کے نیچر میں یہ ایلیمنٹ کیوں شامل ہے؟ میں اس کی بڑی سادہ سی وجہ، جب کوئی عورت محبوبہ ہوتی ہے تو ایک سیدھی سی بات ہے، اس وقت تک مرد کی یہ نیچر ہے کہ وہ اس کو اپنی عزت نہیں سمجھتا. وہ اس کو ملا بھی دے گا، دوستوں کی محفل میں بھی لے گیا، گپ شپ بھی لگا لی، کہیں چلے بھی گئے، کپڑوں پہ بھی کوئی اعتراض نہیں، لیکن جو ہی وہ اس کی زندگی میں باقاعدہ داخل ہو گئی بیوی بن کے، پھر ایک نیچر ہے، ویل میں اس کے خلاف ہوں، پھر اس کے بعد بھی اس کو وہ ایسے رہے تو کوئی حرج نہیں اس میں، لیکن اس کے بعد وہ جو ہمارے روایتی ہے نا مرد اس کا جاگتا ہے، وہ جو عزت غیرت، میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ شکر کریں شکر کریں شکر کریں کہ ہمارے ہاں کی عورت جو ہے وہ مرد کی طرح غیرت مند نہیں ہے. اگر ہماری یہاں کی عورت غیرت مند ہوتی ایک بندہ نہیں سی بچنا ساڈا، یہاں کا ایک مرد نہ زندہ ہوتا اگر عورت بھی اسی طرح مرد کی طرح غیرت مند ہو جائے. جیسا کہ ہمارا مرد عموماً سننے میں جو آتا ہے، اخباروں میں پڑھنے میں آتا ہے کہ مرد نے غیرت کے نام پر قتل کر دیا. شکر اللہ کا کہ ابھی تک عورت اس طرح کی غیرت مند نہیں. ویسے کئی جگہوں پہ نا بڑی زیادتی بھی ہو جاتی ہے ہمارے معاشرے میں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں مرد بڑا غلط اور ناجائز استعمال بھی کر لیتے ہیں، جو انہیں ایک حق دیا گیا اس کا بھی اور غلط اپنی طاقت کا بھی دونوں طرف سے ہے. میری اس بات سے قطعاً یہ مراد نہ لیجئے کہ میں عورتوں کی حمایت میں اٹھ کھڑا ہوا ہوں. خواتین بہت زیادہ مسائل ہیں خواتین کے بھی. ہمارے آپ دیکھیں اکثر، میں نے بلکہ کالم میں بھی لکھا، ہمارے اکثر ہوتا ہے کہ آفیسز میں اگر کوئی ہراس کرے گا تو اس کی آپ نے رپورٹ کرنی ہے، کسی خاتون کو کوئی مرد ہراس کرے. کہیں آپ کو یہ کیس بتائیں کہ خاتون نے ہراس کیا اور مرد نے رپورٹ کی ہو. دیکھیں نا، مرد اگر دفتر میں آ رہا ہے اور اس نے گریبان اپنا کھلا رکھا ہوا ہے، گلے کا بٹن بند نہیں کیا تو وہ اوباش کے لائے گا. ایسی حرکت کہیں دوسری سائڈ مخالف جنس کی طرف سے ہو تو وہ فیشن ہے. مرد اگر یہ چھوٹی پہن کے آئے پینٹ یا اس کے پانچے اوپر ہوں زیادہ تو وہ کہیں گے بےہودہ، یہ تو آفس کے ڈیکورم کے خلاف ہے. لیکن اس قسم کے لباس میں خواتین پہ کوئی پابندی نہیں ہے. مرد خاتون کو چائے کی آفر کرے گا تو یہ اس کے رولز میں لکھا ہوا ہے، یہ جو ہراسمنٹ کیا نا کہ عورت شکایت کر سکتی ہے، اس نے مجھے چائے کی آفر کی ہے، لیکن یہ شکایت اگر مرد لے کے جائے باس کے پاس. اچھا، اس کو ہم یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں مرد تو ہمیشہ ریڈی رہیں گے، وہ تو خوش ہوں گے، وہ کبھی بھی ان کا مسئلہ نہیں ہوگا. یہ تو آپ نے سوچا ہے نا، یہ تو آپ نے سوچا ہے. ہو سکتا ہے مرد اس طرح نہ سوچتا ہو، کوئی ایک ایسا مرد جو یہ سوچ رہا ہو کہ نہیں یہ جو خاتون نے لباس پہنا ہوا ہے یا جو مجھے آفر کر رہی ہیں چائے کی، یہ بھی مجھے ہراس کر رہی ہیں، اس کے ذہن میں بھی آ سکتا ہے نا، اس کو بھی یہ حق دیں. خیر اس ٹاپک پر تو ڈسکشن اتنی لمبی ہے کہ وہ وقت نکل جائے گا اور ڈسکشن ختم نہیں ہوگی. ابھی ہم خاتون اور مرد کے نیچر کے حوالے سے ڈسکشن کر رہے ہیں. اگر ہم دیکھیں جتنے بھی کامیڈینز ہیں تو خواتین ہمیں کم نظر آتی ہیں، ان کی طرف مزاح نگاری کا ایلیمنٹ کم ہوتا ہے. اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں آپ؟ خواتین اصل میں نا، ایک دفعہ بشرا رحمان صاحبہ، کتنا بڑا نام ہے، بشرا آپا ہم ان کو کہتے ہیں، ان سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ محفل میں کہ بشرا آپا کیا وجہ ہے کہ خواتین کی سب سے مزاحیہ تخلیق مرد ہے؟ تو یہ بات ان کی بالکل ٹھیک تھی، ہمیں تخلیق کرنے والی تو عورت ہے نا. ٹھیک ہے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ خواتین، مجھے ایسا لگتا ہے کہ خواتین جو ہیں وہ مزاح لکھتے وقت ڈرتی ہیں کہ ہم نے جو لکھا ہے اس پہ کوئی ہنسے گا. یعنی ہوتا ہے نا کہ یہ کیا لکھا ہے، نہیں کہ ہمارے لکھے ہوئے پہ کوئی ہنسے کیوں، حالانکہ یہ تو اس کی خوبی ہونی چاہیے نا کہ جو آپ کا لکھا ہے. لیکن اس کے باوجود میں آپ کو بتاؤں بہت اچھی خواتین ہیں جو مزاح نگاری کے میدان میں آ رہی ہیں. عارفہ صبح خان ہیں، فوزیہ بھٹی ہیں، صدف زبیری ہیں، جن کے میں پڑھتا رہتا ہوں، اور بھی کچھ خواتین ہیں جو مزاح نگاری کے. لیکن اب یہ جو عارفہ صبح خان ہیں ان کے تو کافی سارے ان کی کتابیں ہیں اور بڑی معروف کتابیں ہیں. لیکن وہ جو میں نے آپ کو بتایا نا، اس کے لیے بہت ضروری ہے مزاح نگاری کے لیے کہ آپ اس پنچ کو سمجھیں، اس بات کو. جیسے میں نے ابھی آپ کو وہ قصہ ایک سنایا صوفی والا، اس پہ آپ ہنس پڑیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ میں سینس آف ہیومر ہے. اچھا. اور بہت اچھی ہے کہ آپ اس جملے کی نوک پلک کو آپ سمجھ گئیں کہ کیا بات کیا ہو رہی ہے. اور اگر یہ بات سنانے کے بعد آپ مجھ سے سوال کرتی ہیں اچھا پھر کیا ہوا، تو پھر مجھے ہنسی آنی تھی. ٹھیک ہے نا. اکثر ہماری خواتین کی پرابلم یہ ہے کہ وہ سینس آف ہیومر تھوڑا کم ہوتا ہے. معصوم ہوتی ہیں، سینس آف ہیومر تھوڑا کم، سنجیدہ مزاج زیادہ ہوتی ہے، ایموشنل زیادہ ہو جاتی ہیں.
कह सकते हैं। वो आप देख लें, ड्रामे देख लें, जो ड्रामे टीवी पे दिखाए जा रहे हैं इस वक्त, जो सीरियल चल रहे हैं और खवातीन उनको बहुत पसंद करती हैं, या वो किसी ऐसी खातून ने लिखे हैं जिसकी तलाक हो चुकी है या होने वाली है, और उसमें कैरेक्टर भी वही है जिसकी तलाक हो चुकी है या होने वाली है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक उसका डायरेक्टर, उसकी डायरेक्टर भी वही खातून है जिसकी तलाक हो चुकी है या होने वाली है, और वो जिस चैनल पे चल रहा है अमूमन उसके मालकान में भी वही है, हो चुकी है या होने वाली है। बिल्डअप हुई है, और वो जो देखने वाले हैं उनकी सिचुएशन भी उनको लगता है ये तो हमारे घर की सिचुएशन। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो मुश्किल हालात होते हैं ना, मुश्किल सिचुएशन होती है, खवातीन के अंदर टैलेंट मौजूद होता है कि अच्छे हालात को भी मुश्किल बना के उसमें एंजॉय कर सकती है। उन्हें मजा आता है ना कि ये देखो, ये बंदा बात कर रहा है, उसमें जब बंदे से दिखाया जाता है, खातून कह रही होती है कि तुमने ये कर दिया, तुम फलां हो, तुम फलां हो, तो इधर वाली औरत जो देख रही है वो कहती है बिल्कुल सही कह रहा है, मैं पहले ही कहती सा यही काम होगा। हाँ। औरत में अल्लाह ताला ने बुनियादी तौर पे ये सिफत रखी है कि औरत ये सुनना चाहती है। आप किसी पीर फकीर के पास जाएंगे, खवातीन जाती हैं ना, तो उसको पहला जुमला ये बताते हैं, बीबी तुम पे ना किसी खातून ने जादू कराया हुआ। क्यों वो यकीन कर लेती है? क्योंकि ये यकीन वो घर से पहले लेके चली गई है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ। वो फलां देवरानी जेठानी फलाना किसी ने कुछ कराया हुआ है, और उस जलती के ऊपर तेल डालता है वो बाबा जो उसे बता देता है। तो अब वो बाबा बन चुका है वो ड्रामा। अच्छा गुलिंदर कैफ साहब, अगर हम देखें ना अभी स्पेशली एशियन कंट्रीज में, हम पाकिस्तान देख लें, इंडिया देख लें या बांग्लादेश, इधर की जो खवातीन है उनके अंदर ये ज्यादा एलिमेंट पाया जाता है, जो और दूसरे ममालिक हैं अब्रॉड कंट्रीज में, वहां की खवातीन ऐसे नहीं होती हैं। तो क्या हम ये कहते हैं कि कह सकते हैं कि उनका ब्रॉटअप इस तरह का हुआ होता है, ये बचपन से शामिल हो जाता है? और खुदा के वास्ते इस मुल्क को ना थोड़ा सा रोमांटिसिज्म से निकाल लें। कैसे नहीं, ये मैं तो एक जनरली बात कर रहा हूँ ना, आप सब मिलकर निकल सकते हैं ना। फिल्में बन रही हैं, उनमें लाजमी है लव स्टोरी, हीरो हीरोइन का होना लाजमी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इंग्लिश फिल्में देखें, ऐसे ऐसे सब्जेक्ट पे हैं कोई शक नहीं है, जिसमें कुछ खातून अगर आई भी है तो वो नॉर्मल सी खातून है, ना वो खूबसूरत है ना वो कुछ है, लेकिन सब्जेक्ट इतना बड़ा है कि उसमें किसी की नजर ही नहीं जाती कि कोई खातून इसमें है या नहीं। सही कह रहे हैं। तो जब तक ये बड़े सगीर का ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पे लैला मजनू की कहानियां, सस्ती पुन्नू और ये जो रिवायती लोक कहानियां और फिर मोहब्बत, और ये सबको पता है क्या अंजाम हो रहा है मोहब्बत का। 4 महीने शादी चल रही है और उसके बाद अदालत में तलाकें हो रही हैं। सबको पता है कि ये जो जुमले बोले जा रहे हैं इनके पस मंजर में क्या ख्वाहिश है। ये जो बंदा को मोहब्बत वाले जुमले बोल रहा है, इसके पस मंजर में उसकी मर्दाना ख्वाहिश क्या है। इसके बावजूद हर लड़की की यही ख्वाहिश है कि वो टीवी पे आके पूछे मेरी शादी कब होगी, मैं कहाँ ब्याह जाऊंगी, मैं किस शहर में जाऊंगी, वो मुझसे प्यार करेगा कि नहीं। हाँ। डायरियां बनाना, उसमें शेर लिखना, कभी किताबों में फूल, ये शायरी की हद तक ठीक है। इस रोमांस की लाइफ से ये रोमांटिसिज्म जब टूटता है, इंतहाई खौफनाक। इसीलिए तो खवातीन रोती हैं कि उन्होंने फिल्मों में देखा हुआ है गाने गाते हुए हीरो को, हैप्पी एंडिंग्स हमेशा। यस। और ये होता नहीं ऐसे। अमली जिंदगी बहुत ज्यादा मुश्किल है। अमली जिंदगी में आपने कितने देहातों में देखा है लड़की को गाना गाते हुए खेतों में? मैंने तो नहीं कभी देखा, मैंने शहरों में भी कभी नहीं देखा इस तरह। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये वो जो फैंटेसी है, वो जो ड्रीम है, वो जो एक ख्वाबनाक सी एक जिंदगी है, उसमें से जब निकलेंगे बड़े सगीर के लोग, जब निकलेंगे, मुझे नहीं लगता निकलेंगे, लेकिन जब कभी निकलेंगे तो रियलिस्टिक लाइफ की तरफ आए। हम कह सकते हैं कि इंटरेस्ट और वैल्यूज उनकी ऐसी हैं कि वो देखना चाहते हैं कि हमें ये चीज मिले, तो ऑब्वियसली फिर इंडस्ट्रीज दिखाने पे मजबूर हो जाती है कि जो डिमांड करिए पब्लिक वो तो दिखाना है। नहीं, पब्लिक जो डिमांड करे वो नहीं दिखा, जो आप दिखा रहे हैं ना वो पब्लिक देख रही है, जो पब्लिक देखना चाह रही है वो नहीं दिखा। देखिए इसको हम ये भी तो कह सकते हैं ना, आप देखिए कोई इन्फॉर्मेटिव मूवी अगर कोई बनाते हैं, पाकिस्तानी इंडस्ट्री बनाती है, बॉलीवुड इंडस्ट्री बनाती है, लोग देखते ही नहीं है, जाते ही नहीं है, बिजनेस ही नहीं करती मूवी। आपने पहले आप देखे ना कौन सी बनी है, पहले बताएं। कुछ हम कह सकते हैं जो बनी है इस तरह की मूवीज, मुझे तो नहीं पता। पाकिस्तान पे तो नहीं बनी है, अभी पाकिस्तान पे रिसेंटली वो मूवी बनी है, वो एनिमेटेड मूवी है, एनिमेटेड बनी है। यस, वो जिसमें वो डंकी वाला बनाया कैरेक्टर। देखिए एनिमेटेड मूवी बनी है। इससे पहले भी एक कमर्शियल था, साबुन का कमर्शियल, जिसमें वो डर्टू वगैरह के कैरेक्टर आते थे, ठीक है ना, वो बच्चों में बहुत मकबूल हुआ। हाँ। जब तक आप एनिमेट देखें, मुझे जब आप मना करेंगे ना कि फलां चीज आप यूज ना करें, अपनी यूज करें, तो मुझे अच्छी चीज दें ना, मुझे आप अच्छी चीज दें, वरना मैं वही चीज यूज करूंगा जो मुझे बाहर से अवेलेबल है। सच्ची बात है, कंज्यूमर हूं ना मैं, बीइंग अ फिल्म बीन या बीइंग अ व्यूअर, मैं तो एक कंज्यूमर हूं, तो मुझे तो अच्छी चीज देंगे तो मैं वो यूज करूंगा। उसमें आप मुझे ये नहीं कह सकते कि आप फलां फिल्म ना देखें, फलां मुल्क की ना देखें, फलां की ना देखें। बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे गाना अच्छा, अगर आपकी आवाज अच्छी है, अगर आप अच्छा गाना दे रहे हैं, मेरे बिस्मिल्लाह, मैं आतिफ असलम को सुनता हूँ,
अली जफर को सुनता हूँ, हमारे मुल्क में बहुत अच्छी आवाज है, लेकिन उधर से फिर मैं लता को भी सुनता हूँ, उधर फिर मैं उसको सोनू निगम को भी सुनता हूँ। सही है। या जो उधर शरिया घोषाल की आवाज है वो तो फिर आवाज जाहिर बात है, जो इधर से अच्छी लगेगी, जिस वक्त इधर से अच्छी लगेगी वो सुनेंगे, जब वो अच्छी लगेगी वो सुनेंगे। अच्छा, मेरे ख्याल से आपको मूवीज और म्यूजिक में भी काफी इंटरेस्ट है, आपकी बातों से मुझे लग रहा है। तो कौन सी फेवरेट मूवी, किस तरह की मूवीज पसंद है? मूवीज मुझे पसंद है, मैंने आपको पहले ही बताया, जिसमें रोमांस, आई हेट लव स्टोरीज। ठीक है ना, मुझे मूवीज पसंद है जिनमें कुछ सब्जेक्ट हो, हाँ, एक मैसेज हो, सब्जेक्ट और मैसेज। मसलन जिम कैरी की एक मूवी अगर अब देखने वाले देखना चाहें तो उसका नाम है ब्रूस ऑलमाइटी, यानी कमाल का उसका सब्जेक्ट है, जिसको कॉपी किया इंडिया ने। उनकी फिल्म थी, गालिबन उसका नाम था गॉड जी तुसी ग्रेट हो। गॉड जी तुसी ग्रेट हो, सलमान खान वो असल फिल्म जो है वो है ब्रूस ऑलमाइटी। अच्छा, उसकी कॉपी बनाई और वो देखने वाली फिल्म है। इसी तरह लाइफ ऑफ अदर्स इंग्लिश मूवी है, कमाल वो फिल्म है। इसी तरह एक इंग्लिश मूवी है 10 एंग्री मैन, अच्छा, जिसकी कॉपी की इंडिया ने, और वो है एक रुका हुआ फैसला। अच्छा, और वो आप देखें ब्लैक एंड व्हाइट वो मूवी है, लगभग ब्लैक एंड व्हाइट टाइप उसके कलर है। एक कमरे में कोई गाना नहीं, कोई हीरोइन नहीं, कोई लड़की नहीं, ओके, 10 बंदे हैं सिर्फ, और आपका दिल चाहेगा कि जब तक ये मूवी खत्म नहीं होती आप पलके नहीं झपक सकते। अच्छा, ऐसी मूवीज जो हैं जिनमें कोई सब्जेक्ट है, कोई मैसेज है, लर्निंग है, सबसे बड़ी बात आपकी लर्निंग हो रही है। और अगर आप थ्रिलिंग कहें, खाली थ्रिल है तो उसमें, लेकिन एक हैरत अंगेज बात है कि मुझे हॉरर मूवीज भी बहुत पसंद है। यानी वो आप समझ लें टाइम पास के लिए, वो एक आपकी एंटरटेनमेंट है हॉरर मूवीज में। वो जिन लोगों ने अगर वर्ल्ड वार Z देखी हुई है वो यकीनन मेरी बात की तारीफ करेंगे कि कमाल इफेक्ट उसकी है, ब्रैड पिट की, वो भी बड़ी शानदार। अच्छा गुल नकीस साहब, अभी डिस्कशन बहुत लंबी है, दिल तो नहीं कर रहा कि प्रोग्राम का अख्ताम हो, लेकिन अब प्रोग्राम में वक्त थोड़ा सा रह गया। मैं चाहती हूँ कोई मैसेज आप अपने काम के हवाले से नाज़रीन को कोई भी देना चाहें, किसी किस्म का, तो कैमरे में देख के प्लीज। मेरा एक ही मैसेज है कि किसी को मैसेज ना दें ठीक है ना, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने जो कुछ सीखा है वो इसी दुनिया से सीखा है, इन्हीं किताबों से सीखा है, आप जैसे लोगों से सीखा है, और बल्कि शायद आपने मुझसे ज्यादा सीखा हो। लेकिन इस सीखने के अमल में जब तक मेहनत नहीं शामिल होती, हमें लगता है कि बाज़ औक़ात कि हमें मेहनत का रिवार्ड नहीं मिल रहा, लेकिन किसी ना किसी दौर में किसी ना किसी सतह पे जाके वो इतना ह्यूज रिवार्ड आपको मिलता है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। तो अपनी लाइफ में वो जो मेहनत का अंसर है उसे ज़रूर शामिल रखें। ये अल्लाह ताला की हाकमियत के बरखिलाफ है कि वो मेहनत का अजर ना दे। हम अपने किसी मुलाजिम को किसी बात पे खुश हो जाएं, अपने से किसी छोटे को की किसी बात से खुश हो जाएं तो उसको कुछ ना कुछ दे देते हैं, तो फिर खुदा ताला जिसकी हम मखलूक हैं, हाउ इज इट पॉसिबल कि हम मेहनत करें और वो हमें कुछ देना, ये मुमकिन नहीं। इंतहाई खूबसूरत बात है कि मेहनत कभी ज़ाया नहीं होती, और ऐसे ही नहीं कहा जाता कि मेहनत में अजमत है। अगर रिवॉर्ड अभी नहीं मिल रहा तो कुछ देर बाद मिल जाएगा, लेकिन मिलता ज़रूर है। इसी पैगाम के साथ प्रोग्राम का अख्ताम होता है। दुआओं में याद रखिएगा।